الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، گزشتہ جمعہ اور اس سے گزشتہ جمعہ غالباً میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور نوح علیہ السلام کی 950 سالہ محنت اللہ کی توحید کے لیے جو انہوں نے فرمائی، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا. اس ضمن میں ان کی وفات کے وقت ان کی وصیت کا بھی ذکر کیا کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام وفات پانے لگے تو بیٹے کو بلایا. آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ توجہ کریں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. بیٹے کو بلایا اور کہا کہ او میرا بیٹا، 2 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے منع کرتا ہوں. ایک تجھے حکم کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کا، یہی کلمہ توحید ہے، اس پہ کار بند رہو. 7 آسمان و زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا.
فرمایا بیٹا اگر ساتوں آسمان و زمین ایک بند حلقہ بن جائیں تو لَقَسَمَهُنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تو لا الہ الا اللہ میں اتنی پاور ہے کہ ساتوں آسمان و زمین کے اس بند حلقے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، توڑ دے اور کھول دے۔ یہ ہے پاور توحید کی۔ اور دوسری چیز کا حکم دیتا ہوں تجھے، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس لیے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے، نماز ہے۔ اس پر میں قرآنی آیات سنا چکا ہوں آپ کو۔ اور بہما یرزق کل شیء، اسی کی وجہ سے اللہ تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ، کتنا کمال کا جملہ ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ دیگر انبیاء کی وصیتیں بھی ذکر کر دوں جو انہوں نے وفات کے وقت کی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد میں ایک وصیت ذکر کرتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انبیاء میں وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ دوست، خلیل اللہ کے 40 سے زائد مقامات پر تذکرے ہو رہے ہیں ان کے۔ ایک سے بڑھ کر دوسرا امتحان، ایک سے بڑھ کر دوسرا امتحان۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، تابعدار ہو جا، اسلم، فرما بردار ہو جا، اسلم، اسلام پہ ڈٹ جا۔ قالا، تو جواباً کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوں، تابعدار ہوں رب العالمین کا۔ اب اسلم کا معنی کئی لوگ یہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا، تو انہوں نے کہا میں اسلام لے آیا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو پیدائش سے لے کر وفات تک معصوم ہوتا ہے۔ نبی پیدائشی مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہاں آیت کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھیے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ایک معنی اے ابراہیم اسلم، ڈٹ جا اسلام پہ، اسلم، استقامت اختیار کر لے۔ کیوں ڈٹ جانے کا کہا جا رہا ہے؟ باپ پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے، باپ دھمکیاں دے رہا ہے، قوم مخالف ہے، بادشاہ وقت بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا خلیل، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر تو توحید پہ ڈٹا رہے۔ اسلم، ڈٹ جا، اس پہ استقامت اختیار کر لے، دین پہ، میری توحید کے اعلان پر، میری توحید کی پرچار پر ڈٹ جا۔ یا اسلم کا ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے کیا کہ اخلاص پیدا کر، میرا پیغمبر خالص میرے لیے کام شروع کر دے۔ فرمایا اسلمت لرب العالمین، اللہ تو نے ڈٹ جانے کا کہا ہے تو میرا اعلان بھی یہ ہے کہ میں رب العالمین کے لیے ڈٹ گیا ہوں۔ اللہ، میں
جنبش نہیں آنے دوں گا پائے استقلال میں۔ اسلمت لرب العالمین، یہی کلمہ توحید جس پہ ڈٹنے کا کہا قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یہ نہیں خود توحید پہ ڈٹے رہے، اولاد کو یہ حکم نہیں دیا، ساری زندگی توحید سناتے رہے، اور جب وفات کا وقت آ گیا تو اسی کلمہ توحید کی وصیت اپنی اولاد کو بھی کی۔ ہم بھی کئی لوگ مرتے ہیں، ان کی وصیتیں کیا ہوتی ہیں اولاد کو؟ جی مال کوٹھی کا یہ کرنا ہے، سونے کا یہ کرنا ہے، چاندی کا یہ کرنا ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ وصیت بھی ضروری ہے تاکہ پریشانی نہ بنے، لیکن چونکہ نبیوں کی نظر اللہ کی توحید پر ہوتی ہے تو وہ اولاد کو سب سے پہلے وصیت توحید کی کرتے ہیں۔ یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کرتے ہیں۔ اور ہری پور والوں سر ایک مقام ہی نہیں، ذرا آئیے میں قرآن کھولنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام نری توحید ہی توحید ہے۔ آئیے ذرا آج آپ لطف تو اٹھائیے اس توحید کا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے، سورج کے پجاریوں کے سامنے، چاند کے پجاریوں کے سامنے، ستاروں میں کمالات ماننے والوں کے سامنے جب رب کی توحید بیان کی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ میری دلیلیں تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی علی قومی، قوم کے مقابلے میں، اور ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے قرآن یہ تذکرے کر رہا ہے لیکن کہتا کیا ہے؟ سے پہلی آیت سن لیجئے، فرمایا قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں او میری قوم لا اخاف ما تشرکون بہ، جرت تو دیکھیے، لا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم رب کا شریک بنا رہے ہو، میرے دل میں ان کا ڈر نہیں، کیونکہ میرے دل میں کس کا ڈر ہے؟ لا اخاف ما تشرکون بہ، مجھے تمہارے شریکوں سے ڈر نہیں لگتا، ڈر مجھے اللہ سے لگتا ہے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب اگر چاہے مجھے تکلیف پہنچائے، مصیبت پہنچائے، دکھ پہنچائے، بیماری پہنچائے تو یہ رب کا کام ہے۔ جنہیں تم رب کا شریک مانتے ہو اس قسم کا ڈر مجھے ان سے نہیں ہے۔ کیا ہمارے ہاں بھی ایسا ہے؟ نہیں نہیں، ہم تو قبر کے درخت سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں، دیوار سے بھی ڈر رہے ہیں۔ جی ایسا ہے؟ قبرستان میں کسی نے چڑیا کا شکار کیا، دوسرے نے کہا نہیں، رات کو بابا آئے گا چارپائی الٹ دے گا آپ کے اوپر، جی بازو توڑ دے گا۔ کسی نے ٹہنی کاٹ دی، کہا جلدی کرو جاؤ واپس دے کے آؤ معذرت کے ساتھ، رات کو آپ کی چارپائی الٹ دے گا۔ اللہ، خلیل اللہ کی غیرت اور جرت اور دلیری دیکھیے، فرمایا لا اخاف ما تشرکون بہ، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں نہیں ڈرتا
ان سے جن کو تم نے رب کا شریک بنایا ہے۔ میرا رب اگر کوئی چاہے تو مصیبت پہنچا دے، تکلیف پہنچا دے۔ اور او مشرکو سن لو، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم شرک کر کے نہیں ڈرتے، تو میں توحید پہ ڈٹ کے کیسے ڈروں؟ تم ایسے پتھروں کو اور ایسی مورتیوں کو، اللہ کی مخلوق کو رب کا شریک اور سانجا بنا کے نہیں ڈرتے۔ سچ بتاؤ، مشرک ڈرتا ہے؟ اگر ڈر ہوتا تو یہ کام کرتا کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو اللہ کا برابر کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ فرمایا میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ لا تخافون انکم اشرکتم باللہ۔ او توحیدیو، جہاں رب کی توحید کی بات آ جائے اور رب کی توحید کے مقابلے میں پھر کسی چیز کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہونا چاہیے، برابر کر دو سب کو، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر تو مشرک کے دل میں ہونا چاہیے، وہ شرک کر کے بھی نہیں ڈر رہا، تو رب کی وحدانیت پہ کھڑا ہو کے ڈر رہا ہے، کہیں میرا بازو نہ ٹوٹ جائے، کہیں مجھے رات کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں میرے بچوں کے ہاتھ پاؤں نہ ٹیڑے کر دیں۔ نہ میرا بھائی، یہ ساری مصیبتیں دینے والا کون ہے؟ تکلیفیں ٹالنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ بِالْأَمْنِ۔ او مشرکو، تم شرک کر رہے ہو، میں رب کی توحید پہ قائم ہوں، ہم دو فریق ہو گئے۔ کتنے فریق؟ ایک مشرک اور دوسرا موحد، توحید والا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ او میرے ہری پور کے دوستو، بتاؤ مجھے، خلیل اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون سا امن کا زیادہ مستحق ہے؟ اللہ اکبر، سوال خلیل اللہ کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرمایا تم شرک کر رہے ہو، میں توحید پہ ڈٹا ہوں، ہم دونوں فریق ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ امن کا پرچار کون کر رہا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے عذاب سے امن کا مستحق کون ہے؟ دنیا میں اس کے قہر سے امن میں ہونے کا مستحق کون ہے؟ دل اور جان کے امن کا مستحق کون ہے ہم دونوں میں سے؟ جب وہ نہیں بولیں گے تو خود ہی جواب دیا، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو گڑمڑ نہیں کیا ظلم کے ساتھ، تو فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ کون سے لوگ؟ جو ایمان لائے اور ایمان کو شرک کے ساتھ گڑمڑ خلط ملط نہیں کیا۔ آپ کہیں گے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑمڑ نہیں کیا؟ ہاں، صحابہ کرام نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بھی زیادتیاں ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں، کبھی اپنے اوپر کبھی کسی دوسرے اوپر، تو پھر تو ہم سارے خطرے میں پڑ گئے۔ فرمایا نہیں نہیں،
ظلم سے مراد یہاں مخلوق میں کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو نقصان دے دینا، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو سورۃ لقمان میں ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان بیٹے سے کہنے لگے، او میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اب اس آیت کو اور اس آیت کو ملائیے، مطلب کیا ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچایا، تو یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین، کیا ایسا بھی کوئی بندہ ہے کہ ایمان بھی لائے اور ایمان کو شرک کے ساتھ بھی خلط ملط کرتا ہو؟ ہاں ہاں، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ ہیں۔ یہ کہاں ذکر ہے؟ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت یوسف ہے۔ سننا چاہیں گے؟ ذرا سنیے، سورت یوسف آیت نمبر 106 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو صاف ہو گیا نا، کہ جو کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھ رہا ہے تو مشرک کیسے ہو گیا؟ جی، نماز پڑھ رہا ہے تو مشرک کیسے ہو گیا؟ آپ نے کلمہ گو کو مشرک کہہ دیا۔ نہ میرا بھائی، آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کلمہ گو اگر چوری کرے تو چور ہوتا ہے کہ نہیں؟ کلمہ گو اگر قتل کرے تو قاتل بھی بن جاتا ہے، کلمہ گو اگر ڈاکہ کرے تو ڈاکو بھی بن جاتا ہے، قتل گو اگر زنا کرے تو زانی بھی ہوتا ہے۔ تو کلمہ گو اگر شرک کرے تو مشرک کیوں نہیں بنے گا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ چوری کرے چور کہا جائے اس کو، ڈاکہ مارے ڈاکو کہا جائے، اور شرک کرے تو مشرک نہ کہا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن کہتا ہے ما یؤمن اکثرہم باللہ، نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر در حال ہے کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان کون سا معتبر ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے پھر شرک کے ساتھ ایمان کی ملاوٹ نہیں کی، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شرک تو صرف اسی کا نام ہے کہ بت کو سجدہ کرے۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی بھائی بت کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ بس نہ میرا بھائی، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی میں اللہ کی صفات خاصہ ماننا، اللہ کے سوا
کسی کو بھی اللہ کے ساتھ صفات میں ذات میں شریک ماننا یہ شرک ہے۔ عبادت کی بات کہاں آ گئی؟ عبادت کی بات اپنی جگہ ہے، شرک فی العبادت الگ ہے، شرک فی التصرف الگ ہے، شرک فی الدعا الگ ہے، شرک فی العبادت الگ ہے، شرک فی العلم الگ ہے، شرک فی الرکوع الگ ہے، شرک فی السجدہ الگ ہے، شرک فی الصفات الگ ہے، شرک فی الاسماء الگ ہے۔ اللہ کے نام اوروں کے رکھنا، اللہ کے سامنے رکوع ہوتا ہے کسی اور کے سامنے رکوع کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا۔ ہری پور والو علام الغیوب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، چھپتے اور ظاہر کو جاننے والا اللہ ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو مردوں کو عالم الغیب مانتے ہیں، کوئی فرشتوں کو عالم الغیب مانتا ہے، کوئی نبیوں کو عالم الغیب مانتا ہے، کوئی اپنے پیروں کو عالم الغیب مانتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرا پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیں آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آج سنتے جائیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف بتوں کو ہی پوجا جائے، یہ شرک قرآن کہتا ہے۔ سورت توبہ آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے بنایا ہے احبارہم اپنے مولویوں کو، ورہبانہم اپنے پیروں درویشوں کو، اربابن رب بنایا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنایا ہے۔ حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ حالانکہ ان کو حکم تو یہ ہے کہ عبادت ایک ہی الہ کی کرنی ہے، تو انہوں نے اپنے پیروں کو، مولویوں کو کیا بنایا ہے؟ احبار جمع ہے حبر کی۔ حبر کہتے ہیں گہرے عالم کو، جس طرح کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے حبر الامت، امت کا عالم۔ تو اپنے علماء کو رب بنایا۔ اچھا، ورہبانہم راہب، پیر، درویشوں کو رب بنایا ہے۔ اب انہوں نے رب تو نہیں بنایا ہوگا، قرآن تو کہتا ہے بنایا ہے، کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی ایمان لائے تھے، اسی سوال پر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، جب یہ ایمان لائے، مشہور سخی گزرے تھے عیسائی، ان کے بیٹے جب ایمان لائے تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے پیروں کو، مولویوں کو رب بنایا ہے، حالانکہ ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا۔ کہتا ہے میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو ان کو کبھی رب نہیں بنایا۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے ذرا سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرا صحابی، اب تو ایمان لا چکا ہے، یہ بتا جب تمہارے مولوی اور پیر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتے تم سارے مان لیتے تھے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی بالکل مان لیتے۔ فرمایا اچھا نمبر 2، کیا تمہارے مولوی اور پیر
رب کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال کر دیتے تمہارے لیے، تم انہیں حلال سمجھ لیتے تھے کہ نہیں؟ صحابی رسول کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہوتا۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ حلال و حرام کرنا رب کا کام ہے۔ کسی چیز کا حلال حرام کرنا رب کا کام ہے، تو تم نے جب رب کی حلال کردہ چیزوں کو ان کی زبان سے حلال حرام کہا اور رب کی حرام کردہ کو ان کی زبان کی وجہ سے حلال کہا، یہی تو رب بنانا ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں، یہ تو قرآن ہے، میں پڑھتا جاؤں تو ایک سلسلہ ہے بہت ساری آیات کا، لیکن چند باتیں چونکہ وصیت کی بات کر رہا تھا تو آئیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے، او ہری پور والو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کس گھڑی آ جائے، کس موڑ پہ آ جائے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ کل کی بات ہے، کوہاٹ میں ایک تعزیت بھی کر کے آیا، ہم میرے دوست ہیں، کہتے ہیں 20-22 سالہ بیٹی ہے میری، شادی کر کے دی، اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا، ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست، رات کو بچے کے لیے دودھ بھی تیار کیا، فیڈر بھی پاس رکھا، صبح جب شوہر جگا رہا ہے بیوی اٹھتی ہی نہیں، وہ چلا کے اٹھا کہ اٹھیے، نماز کے لیے اٹھا رہا تھا، وہ نہیں اٹھ رہی، مر چکی تھی۔ پاس پڑے ہوئے خاوند کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ ملک الموت آیا اور اپنا کام کر گیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چند لمحے پہلے ملتے ہیں موت سے، اپنی اولاد کو جہاں دیگر وصیتیں کرتے ہو وہاں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ وصیت بھی کر جانا کہ او میرے بچوں، میں نے توحید کا درس سیکھا ہے، مرتے مر جانا، میرے بعد کسی کو، میرے بعد کسی دربار پہ، میرے بعد میری موت کے بعد کسی کو رب کا شریک نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میں تو توحیدیوں کی لسٹ میں کھڑا ہوں اور میرے آنے والی لسٹ جو ہے اولاد اور نسل وہ مشرکین کی صفوں میں کھڑے ہو۔ نانا اے بچوں، رب کی توحید پہ قائم رہنا، اس لیے یہی وہ ایک جرم ہے جو معاف نہیں ہوتا، اس کے سوا گناہ کر کے آؤ گے رب معاف کر دے گا۔ رب نے تو اتنا اعلان کر دیا، او میرا بندہ تیرے گناہ زیادہ ہیں، ہزار ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہے، نہیں، اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا گناہوں سے بھر کے لے آ، شرک والا گناہ نہ کیا ہوگا تو اس کے مقابلے میں میں اپنی اتنی رحمت کا دریا لے آؤں گا۔ تو اتنے گناہ لے آئے گا، میں اتنی ہی رحمت لے آؤں گا، مٹا دوں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ کون سا جرم ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ آپ کہیں گے چلو خیر ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمارے بزرگ دعا کریں گے، سفارش کر کے معاف کروا لیں گے، نبی کریم معاف کروا لیں گے۔ یہی میرے سامنے سورت توبہ قرآن کہتا ہے، او میرا پاک پیغمبر سن لیجئے ہری پور والو، یہ احمد جمشید کا اپنا ایک انداز ہے، آج سن لیجئے، رب کی توحید کی محبت میں ڈوب کے کہنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر تو سید الانبیاء ہے، تو ساقی کوثر ہے، تو شافع محشر ہے، تو رحمت للعالمین پیغمبر ہے، تو جب چہرہ اٹھاتا ہے میں قبلے بدل دیتا ہوں، تو جب چہرہ اٹھاتا ہے میں دیدار کرنے لگتا ہوں، تیری چاہت میں نے قبلہ بدل دیا، تو نے چاہا
تو میں نے تیرے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، میں نے مان لیا۔ تو نے کہا تو میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو نے کہا تو میں نے درختوں کو جلا کے تیرے قدموں تک پہنچا دیا، تو نے اشارہ کیا، میں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو بلوا دیا۔ میرا پیغمبر تو چاہتا گیا، میں کرتا گیا، لیکن یاد رکھیے اگر مشرک کے لیے آپ بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے تو میں آپ کے ہاتھ تو خالی پلٹا دوں گا، مگر مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ہری پور والوں سچ بتاؤ ایسا ہے؟ دوستو آؤ عہد کرو۔ بہت سنا چکے ہم لوگوں کو، کہانیاں بھی سنا رہے ہیں، شاعریاں بھی سنا رہے ہیں، قصیدے بھی سنا رہے ہیں۔ آؤ دوستو، جس مقصد کے لیے پوری کائنات اللہ نے بنائی، 1.25 لاکھ نبیوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اللہ کی توحید سناؤ۔ اس دن سن رہا تھا ایک مولانا صاحب اپنے لیے راستہ بڑے پیارے انداز سے ہموار کر رہے تھے، چونکہ بڑے چمپئن تھے شرک اور بدعات کے۔ کہتے ہیں لوگوں کو کون سمجھائے، ہر کام شرک 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 شرک، ہر چیز کو کہتے ہیں شرک شرک انہوں نے بنا دیا ہے۔ پیچھے رہا کیا؟ میں نے کہا بھائی ہم شرک نہیں بناتے، شرک کیا ہے قرآن نے بتا دیا ہے، مشرک کون ہے قرآن نے بتا دیا ہے، سنت نے بتا دیا ہے، حدیث نے بتا دیا ہے۔ آئیے ایک وصیت پیش کرنے لگا ہوں، وقت کا دامن بہت مختصر ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے دن صفا کی پہاڑی پہ ہری پور والوں کون سا مشن شروع کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ او عربیو اجمیو او انسانوں کہہ لو، مان جاؤ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ، کوئی حاجت روا، کوئی بیڑے پار لگانے والا، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی منت منوتی کے لائق نہیں، کوئی دعا و پکار کے لائق نہیں، الا اللہ۔ کون ہے؟ خیر اللہ کا نام ذرا دل کی گہرائی سے کہہ لو، حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ برکتیں دینے والا کون ہے؟ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ فریاد رس کون ہے؟ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ سب سے بڑا دینے والا داتا کون ہے؟ یہی تو اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ اعلان پہلے دن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ ایک مشن شروع کرتا ہے، شروع میں وہ ڈٹ کے لگا ہوتا ہے، آخر میں نرم ہوتے ہوتے چونکہ حالات اس کو ایسے دبوچ دیتے ہیں نا، تو آخر میں جا کے مسئلہ بالکل چٹان سے حلوے کی پڑیاں بن جاتی ہیں، اتنی نرمی آ جاتی ہے۔ ایسا ہے کئی تحریکیں چلتی ہیں، نرم ہوتے ہوتے بالکل آخر میں تو وہ جو بات شروع کی تھی، جس مقصد کے لیے تحریک اٹھائی تھی، وہ مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کے گڑھ میں، شرک کی بستی میں، شرک کے مرکز میں، توحید منبر پہ آسان ہے، مسجد نمرہ میں آسان ہے، لیکن جہاں شرک کا گڑھو، سارے قبر چاٹو، سارے بت پرستو ادھر کھڑے ہو کے کہے لا الہ الا اللہ، کہ حاجت روا اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ اعلان کیا، اپنے بیگانے ہو گئے، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، مکہ چھوڑ دیا، حرم چھوڑ دیا، قبیلہ خاندان چھوڑ دیا، تنے تنہا ہو گئے، چلے گئے، مدینہ پہنچ گئے، 23 سال لگائے۔ کتنے؟
ٹوٹل اس اعلان کے بعد کتنے سال گزارے؟ آج بتانے لگا ہوں ذرا، 23 سال لگائے جس مشن کا آغاز کیا۔ آج وہ دن بھی آ گیا، نبی علیہ السلام بیمار ہیں، وفات کا دن ہے، آخری لمحات ہیں۔ بخاری اٹھائیے، کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات۔ موت کی سختیوں کے دوران یہ جملے کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ 3 دفعہ کہا، میں نے کہا واہ قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر، آپ نے بتا دیا لوگوں ہر معاملے میں نرمی ہو سکتی ہے، لیکن توحید کا معاملہ وہ ہے جو اعلان پہلے دن کیا تھا وہ آج بھی اسی پہ کھڑا ہوں۔ آج روح نکل رہی ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن آج پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اور اشارہ کر دیا کہ یہ نہیں کہ بندہ شروع میں لا الہ الا اللہ کہہ دے، آگے جو مرضی کرے جنت میں چلا جائے، نہیں، فرمایا شروع بھی لا الہ الا اللہ اور اختتام بھی لا الہ الا اللہ پہ ہو، موت بھی توحید پر ہو، تب نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ وفات کے وقت وصیتیں کرتے جا رہے ہیں، یہ ایک مستقل فہرست ہے، لیکن میں آج کے عنوان کے مطابق 2 وصیتیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ وصیت، دوسری وصیت یہ ہے، نبی علیہ السلام بیمار ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، لیکن جب شدت ہوتی ہے کپڑا چہرے سے ہٹا لیتے ہیں، پھر جب وجود پہ نرمی آتی ہے کپڑا ڈال لیتے ہیں، پھر کپڑا ہٹا لیتے ہیں۔ اس کیفیت کے دوران بھی کیا فرمایا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہاں بتوں کی بات ہو رہی ہے جی، اور قبروں کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اب اس کے کئی معنی، 3 معنی کرنے لگا ہوں۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ نبیوں کی قبروں کو مساجد بنایا، یعنی ان کی طرف ان کو سجدہ کرنے لگے۔ ایک دوسرا معنی کہ ان کی قبر پہ مسجد بنایا اور سجدہ رب کو کرتے تھے، قبر کو بطور قبلہ بنا لیا۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، پاس مسجد بنا لی، ٹھیک ہے کہ یہ مسجد ہے، سجدہ بھی رب کو ہوگا، برکتیں فیض ان سے حاصل ہوگا۔ یہ کام ابھی پڑھے لکھے لوگوں نے شروع کر دیا ہے، مسلمانوں نے شروع کر دیا ہے۔ مولوی مر رہا ہے کہتا ہے جی قبر دے کونے میں میری مسجد بڑھاؤ، قبر بڑھاؤ۔ مدرسے کا مدرس فوت ہو رہا ہے، کہتا ہے جی مسجد کے صحن میں میری قبر بناؤ۔ یہ کیا تماشا شروع کر دیا ہے؟ جاؤ پاکستان میں آپ دیکھ لو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وان یصلی الیہ۔ منع کیا ہے کہ قبر کو پختہ کر کے چونا لگایا جائے، قبر پہ کوئی تعمیر کی جائے اور قبر کی طرف نماز پڑھی جائے، منع کیا ہے اس سے۔ قبر پر بیٹھنے کا ایک معنی یہ ہے کہ قبرستان میں جاؤ تو کئی لوگوں کو دیکھو نا، ادھر قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے تو کوئی جگہ نہ ملے بیٹھنے کی تو ادھر جا کے کس پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ سنگ مرمر والی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، قبر کو روند کر تشریف ادھر رکھ لیتے ہیں۔
یہ بھی غلط ہے، منع کیا ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا معنی ان یقعد علیہ، کہ قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جائے، بیٹھنے کا یہ معنی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ ادھر عجیب لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے میں 30 سال سے اس قبر کے پاس مجاور ہوں، کوئی کہتا ہے میں 40 سال سے ادھر ڈیرے لگا رہا ہوں اور مزے سے بیٹھ کے پی رہا ہے، سوٹا لگا رہا ہے، خوب بے فکر ہو کے زندگی گزار رہا ہے، نہ نیتی تھی نہ قضا کی تھی، نماز گئی اپنی طرف، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میرے دوستو، عقیدہ ایسا بنا لو، ایسا بنا لو کہ وہ کہتے ہیں زمین جنبد نہ جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے ہل جائے مگر گل محمد اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ ایسا ہو، زمین اوپر سے نیچے ہو جائے، آپ کے دل میں جو ایمان ہے یہ متزلزل نہ ہو جائے، سارا کچھ اور دکھائی دینے لگے، رب کے قرآن نے جو آپ کو بتایا ہے آپ کو سچ وہی نظر آئے۔ کبھی آنکھوں کا دھوکہ لگ جائے، بندے کو شک ہو جائے، کبھی کسی جگہ ہاتھ کی صفائی دیکھ لے، بندے کو توحید میں شک ہو جائے، نہ میرا دوست، یہ ایمان نہیں ہے جو چند شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر پھسل جائے۔ عقیدہ درست کیجئے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ توحید پہ فرمائے، شرک کے اس موذی مرض سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت یہ آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ، تو یہ جن کو ہم سجدے کر رہے ہیں نا یہ غیر اللہ تو نہیں ہے، یہ غیر نہیں، یہ اللہ دے آپڑی ہی ہے۔ کمال ہے بھائی، دلیل بھی کیا؟ آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے نا، یہ تو جن کو ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے غیر تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ کے۔ کتنا ظالم ہے۔ میں نے کہا یہی فلسفہ تو اللہ کو کیوں نہیں بتاتا؟ اللہ کے اپنے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر رشتہ دار کہہ دیے اپنے سے تو ہو گیا کافر، کیونکہ اللہ رشتوں ناتوں سے، اگر اپنوں سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں تو پھر برگزیدہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، عرب کے لوگ اپنے سرداروں کو، وڈیروں کو، لیڈروں کو جھکتے ہیں، آپ سے بڑا شان والا کون ہے؟ اننحنی لکا انسجد لکا، کیا ہم آپ کو سجدہ کیا کریں؟ عبادت کا نہیں، کس کا؟ تعظیم کا، احترام کا۔ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ سے زیادہ رب کا قریب کون ہو سکتا ہے؟ تو جواب سنیے، فرمایا نہیں، لو لأحد ان یسجد لأحد، اگر کسی کے لیے کسی کے سامنے سجدہ روا ہوتا، لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجہن، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کو سجدہ کریں۔ اگر گنجائش ہوتی تو میں یہ گنجائش ان کو دے دیتا، لیکن یہاں گنجائش۔ آئیے عقیدہ توحید پہ رہیے، ڈٹ کے رہیے، اور اللہ اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔